الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل عزت احترام معزز محترم سامعین حضرات،
اللہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نو ہر صفت وچ با کمال بنایا. صورت وچ بھی اور سیرت وچ بھی. اور امت واسطے حضور نو اللہ نے بہترین نمونہ بنایا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. صرف نمونہ نہیں حضور، بہترین نمونہ. سیرت اور کردار دے اندر جس امتی نے حضور علیہ السلام نو اپنا لیا، وہ دنیا وچ بھی عزت نہ رہے گا اور حشر وچ بھی عزت نہ رہے. اور ساڑی حالت دا المیہ ایوے کہ صرف نام دے مسلمان اسی رہ گئے ہیں. زبانی حضور نال محبت دا دعویٰ بھی اسی بڑا کرنا، لیکن حضور دی سیرت نو نہیں اپنایا. ساڑھے بچوں کردار غائب ہو گئے. اور جدو دا اس امت نے حضور دی سیرت والا رستہ چھڑیا ہے، ذلت اور رسوائی ادا نصیب ہوگی. 57 ملک نے مسلمانہ دے، کوئی ایک ملک دس دیو کہ جنہیں پورے دا پورا حضور دا دین اپنایا ہو. او دے علاوہ غیر مسلم ممالک کتنے مسلمان آباد نے، آئے روز انہاں واسطے نوی نویاں مصیبتاں دے دروازے کھل رہے. کل دی خبر ہے کہ برطانیہ دے مسلمانانوں شدید خطرات لاحق ہو گئے. 10 ملین پاؤنڈ برطانیہ دے وزیر اعظم نے مسلمانہ دیاں عبادت گاہاں سیکورٹی دین واسطے مختص کیتے. اتنا خطرہ تو ہو گیا نا بھئی. اگر کوئی مسلمان ملک جو رہ رہے ہیں تو وہ پریشان ہے، اگر کسی کافر ملک جو مسلمان رہ رہے ہیں تو وہ پریشان ہے. پریشانی دا سبب نہ میں تلاش کیتا ہے نہ تسی تلاش کیتا ہے. دیگر طریقے سوچنے ہیں کہ اے پریشانی دی وجہ اے ہو سکتی ہے، اے ہو سکتی ہے. ساریاں پریشانی دی وجوہات ایک کوئی نے کہ اسی حضور تو دور ہو گئے. آقا دے لائے ہوئے طریقیاں تو اسی دور ہو گئے، بلکہ معاذ اللہ بعض بندیاں نو تے حضور دی شریعت تو نفرت ہو رہی ہے کلمہ پڑھ دینے. مثلا داڑھی والے ہیں تو بہت لوگوں نفرت ہے، تو داڑھی حضور علیہ السلام دی سنت ہے.
پچھلے دن قومی اسمبلی چ خاتون نے کھڑے ہو کے کیا ہے کہ جی یہ اسمبلی دی مسجد اذان ہوندی ہے نا میری بڑی دل آزاری ہوندی ہے مینوں گھٹن ہوندی ہے گھٹن اس اذان دی آواز تو ہے مسلمانہ دی اسمبلی کوئی اس تے کیس نہیں ہویا کوئی کسی نے انہوں پوچھا نہیں بی بی تو کی کہہ رہی تو لہذا اگر اسی کامیاب ہونے اگر اسی پریشانیاں تو بچنے رستہ ایک ہی ہے وہ ہے حضور کے طریقوں والا حضور کی سیرت اپنائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے نہیں اپنائیں گے تو جیسے ذلیل ہو رہے ہیں ہوتے رہیں گے جڑی مجھ دودھ نہ دے تے ترلے مارن تو بعد بھی نہ دے انہوں مالک کسائیاں دے حوالے کر دیندے کیوں مقصد تو ہٹ گئی یہ امت نے اپنا مقصد چھوڑیا ہے کسائیاں دے ہاتھ آ گئی گاجر مولی دی طرح کٹیا جا رہا ہے انگریز دا کتا مر جائے تے پورا ملک حرکت چاہ جاندہ ہے ہزاراں بچے فلسطین مر گئے نے کوئی ٹس تو مس نہیں ہویا اسی سمجھتے ہیں بھی او اگ فلسطین دے اندر ہے یہ اگ لگ دے ہیں پتہ نہیں لگتا وہ جڑن لگے ہیں پتہ نہیں لگتا یار اب کی تینوں بند رہن دے بیٹھ جا سیلاب آیا واحد پاکستانی قوم ہے جڑی اللہ دے عذاب نو بطور انجوائے استعمال کر دی اسی جا رہے ساں راجن پوتو اگے ایک رجحان تحصیل ہے پنجاب دی آخری تحصیل ہے ادھر نو سیلاب دے دن چ 5 دریا جتے کٹھے ہوندے نے اس پل کراس کیتا تے میرے بیٹے نے بریک لائی کہ دیکھیے 2 منٹ اس پانی دے شور تو اسے برداشت نہیں کیتا فوراً گڈی بیٹھ گیا ایسی خوفناک آواز آ رہی سی پانی دے گزرن دی لوگ ہوتے سیلفیاں بنا رہے ہیں لڑکے لڑکیاں ہوتے ٹک ٹاک بنا رہے ہیں یعنی اللہ دے عذاب نوی اساں انجوائے دا ذریعہ بنا لیا ٹک ٹاک بنا لیا کمائی دا ذریعہ بنایا لوگ گھروں بے گھر ہو گئے نہیں کروڑوں روپے لوگوں دا نقصان ہو گیا فصلاں تباہ ہو گئی مکان گر چکے نہیں تو جتھے سیلاب نہیں آیا انہاں کہ واجی واہ ساڑیاں فصلوں نے کچھ بھی نہیں ہویا ہوتے آئی بارش سے تیز ہوا ملیا میٹ ہو گیا میرے دوستو ساری گلاں کرن دا مقصد ہے کہ ساڑا دل دین تو دور ہو گیا صرف نام دے اسی عاشق رہ گئے اگر مولوی صاحب 5 منٹ 10 منٹ جمعہ لیٹ پڑھا دیں لوگاں دا نماز وال توجہ ہی نہیں ہوندی بی پی آئی ہو جاندہ ہے پریشانی لائق ہو جاندی اتنی دیر کر دیتی مولوی صاحب نے ٹائم دی پابندی نہیں ہے وہ خدا دے بندے ہو تو اس مولوی دا شکریہ ادا کرو جنہیں تنہوں 10 منٹ مسیح تے زیادہ بٹھا کے غیبت چگلی تو گناہاں تو بچا لے بازار دی زندگی اور مسجد دی زندگی برابر ہے کیوں ساڑھے دل میں جو عشق اور محبت نہیں ہے ساڑھی زبان پر گالاں کٹ دیئے سلام دی جگہ تے گال ماں دی گال پہن دی گال تی دی گال جا رہے سی رستے کدھر ٹھوڑا لگ گیا کو پتھر پیا سی پتھر نو گال کٹ دیتے پتھر دی پہنوں دی کنڈا لگ گیا کنڈے نو گال کٹ دیتے جا رہے قتل چلے سامنے اچانک سپیڈ بریکر آ گیا جمپ آ گیا جمپ نو بھی ماں دی گال کٹ چڑی
گڈی نو ماں دی گال کٹ چڑنی صدقے بھائی کیوں عادت جو گالاں کٹن والی بڑی تو جی عادت بڑی ہوندی ہر ٹھوکر تے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر عادت بنی ہوئے نا اللہ اکبر وہ کہتے ہیں کہ ایک مستری صاحب سی وہ جدو تعمیر کرتا سی دیواراں اس ویلے سیمنٹ دا دور نہیں سی پرانے زمانے اٹ تے گارا اٹ تے گارا اٹ تے گارا اٹ لے آؤ گارا لے آؤ اٹ لے آؤ گارا لے آؤ اور جدو دوپہر دا وقت ہوندا سی چھٹی کردا سی تھلے اتردا سی تے کہندا سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انہیں ایک عادت بنائی ہوئی سی جدو کام ختم کرنے تے کی کہنے لا الہ الا اللہ تسی پڑھ لو کچھ نہیں ہوندا یار سارے پڑھو تھوڑا جا زور نال پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وقت نزا آیا مر رہا سی وہ مستری تو کہہ رہا سی اٹ تے گارا اٹ لے آؤ گارا لے آؤ اٹ لے آؤ گارا لے آؤ وہ دے باپ نے کہا بھی میرے پوتر نو تو کلمہ پڑھنا چاہیے تھے یہ اٹ تے گارے دیاں تسبیحاں لا پڑیا وہ دے ذہن چاہیا کہ میرا بیٹا جدو کم ختم کردا سی نا وہ دو کلمہ پڑھدا سی تو انہیں کہا بیٹا دوپہر ہو گئی ہے دیوار تو تھلے اترا کم ختم کر دے چھٹی دا ٹائم ہو گیا ہے جو ہی باپ نے آکھیا انہیں اٹھ تے گارا چھڑ کے پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ روح پرواز کر گئی اور حضور نے فرمایا کہ جیڑا بندہ آخری وقت جس بندے دے الفاظ ہون لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ دے جنتی ہون دے گواہ ہو جاؤ وہ دا خاتمہ ایمان کی ہو گیا ہے لیکن ساڑھی عادت ہی نہیں ہے کلمہ پڑھن دی ساڑھی عادت نہیں ہے اللہ کی تسبیح کرن دی اور میرے نوٹس وچنے وہ بندے جنہاں نے اس مسجد تے اس لئی جمعہ نہیں پڑھ دے کہ مولوی صاحب سبحان اللہ بہت کہلان دے اینج دے بندے بھی ہیں کہ عثمانی صاحب دے پیچھے باقی اور اعتراضات بھی ہونگے ایک یہ اعتراض بھی ہے انہاں دے پیچھے نماز نہیں ہوندی کیوں ایک ہی کہندے نے کی آکھو سبحان اللہ وے کیا بات ہے یار رب روح سے مت خود تو تیرے اور میرے اندر اخلاق دی کمی ہے قوت برداشت نہیں ہے صبر دا مادہ ختم ہو گیا ہے اور میرے محبوب دا کلمہ پڑھنے لے ہو میرے نبی تو بڑا صابر بھی کوئی نہیں میرے نبی تو بڑا با اخلاق بھی کوئی نہیں میرے تم نبی تو بڑا حوصلے والا بھی کوئی نہیں میرے نبی تو بڑا کمال والا بھی کوئی نہیں میرے محبوب تو بڑا عزت والا بھی کوئی نہیں رب نے میرے محمد نو یہ مرتبہ بلند دیتا ہے تے حوصلہ بھی بڑا بلند دیتا ہے کنڈے مارن سٹن والے واسطے بھی دعا پہ کر دیں پتھر مارن والے واسطے بھی دعا پہ کر دیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے تو مدینے جا رہے تھے تو میرے آقا دا دل کیتا کہ پتہ نہیں شاید واپس پھر کدی آئیے یا نہ آئیے ذرا میں خانہ کعبے دا دروازہ کھولا اندر جا کے ذرا چنگی طرح رو لوا آنسو عالم اس ویلے خانہ کعبے دی کنجی چابی جس کول سی او سی عثمان بن طلحہ کنجی بردار سی حضور اس کول گئے فرمایا یار انکار اے چابی میں نو دے دے میں خانہ کعبے دا دروازہ کھولنا میں نو اندر جا لین دے میں اندر جا کے ذرا آنسو عالم جدائی ہو رہی ہے جدائی کعبے تو دور ہو رہے ہیں میں بعض بندے نے نا بڑے عجیب جملے لکھے نے یہ جلے لوگ کہتے ہیں نا جی مکے نالو مدینہ افضل ہے وہ تو ایک دلیل بھی ہے دلیل کیڑی ہے کہ جدو حضور ہجرت کر کے جان لگے تھے کعبے دے سامنے کھڑے ہو کے دعا کی تھی اللہ
میں او شہر چھڑ کے جا رہے ہاں جڑا مینوں سب تو زیادہ پسند ہے، ایسے شہر بھیج دے جڑا تینوں سب تو زیادہ پسند ہو۔ تو فرمایا محبوب مکہ تینوں پسند ہے، مدینہ مینوں پسند۔ چابی دے دے یار، انہوں نے کہا نا تو انہوں چابی نہیں دینی، مینوں ابو جال سردار نے روکیا ہے، محمد نو چابی نہیں دینی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو انہوں چابی نہیں دینی۔ حضور نے فرمایا نہیں یار مہربانی کر، میں کھڑا چابی لے جانی ہے، میں تالا کھول کے تینوں چابی دے دینا، بعد تو دروازہ بند کر لیں، مینوں چاند گھڑیاں اندر جا کے رو لین دے، سنبھال لین دے۔ انہوں نے کہا بالکل تو انہوں چابی نہیں دینی۔ حضور مسکرائے، تو مسکرا کے فرمان لگے گل سنو عثمان، ایک ٹائم آئے گا یہ چابیاں رب مینوں دے گا، نہ بولو تو تھوڑی مرضی ہے بھائی۔ ایک ٹائم آئے گا کہ ایک کعبے دیاں چابیاں اللہ میرے ہاتھ رکھے گا، تے جنہوں میں چاہاں گا انہوں یہ چابیاں دیاں گا۔ وہ تے انجی ہے نا کہ جی میں اتنے بے کے پھاڑ ماراں پچھو سے سبحان اللہ اچھی آکھو، نہیں تو میں وزیر اعظم بن گیا نا تو پھر تو انہوں میں مجبوراً کہاں گا سبحان اللہ کہو تو تسی ڈر تو آکھو گے، توڑا حاصل نکل جانا، نکل جائے گا نا واہ مولوی صاحب واہ تو ہی وزیر اعظم ویکھن دے بنن دے خواب ویکھدا ہے، یعنی نہیں بن سکتا نا، ناممکن ہے نا، لیکن اللہ دے ہاں تے کوئی مشکل نہیں نا۔ او دا حاصل نکل گیا تے کہنے لگا واہ جی واہ، واہ عبداللہ دے پتر، واہ امنہ دے پتر، مکہ چ رہن کوئی نہیں دیندہ، گھر تینوں رہن کوئی نہیں دیندہ، پتھر تینوں مار دینے، جادوگر تینوں کہہ دینے، کاہن مجنوں تینوں کہہ دینے، بائی کارڈ تیرا کر دینے، تیریاں دلقج کھا کے سڑ دینے، گندیاں اوجریاں تیری گردن تے اے رکھ دینے، تیرے یارانو آگ دے انگاریاں تے اے لٹان دینے، مکہ چ تینوں رہن کوئی نہیں دیندہ، تے خواب دیکھو دعوے دیکھو کہ کعبے دیاں چابیاں رب تیرے ہاتھ رکھے گا۔ کہنے لگا ادھر سانو موت نہیں آ جائے گی جدو رب تینوں کعبے دیاں چابیاں دے گا۔ فرمایا میں اپنے اللہ تے امید کردہ اور ٹائم جلدی آئے گا کہ چابیاں اللہ مینوں دے گا۔ جڑا اچھی سبحان اللہ کہے اللہ انہوں خانے کعبے دا طواف نصیب فرمائے، جڑا ہور چی کہے اللہ انہیں توفیق دے کہ کعبے دے اندر جا کے عبادت دا موقع مل جائے۔ اے چابیاں اللہ مینوں دے گا۔ وقت گزر گیا، حضور چلے گئے۔ ایک وقت آیا کہ میرے آقا اپنی فوج دے اپنے لشکر دے نال مکے دے اندر فاتح بن کے آئے نے۔ کیسا منظر تے کیسا سما ہوئے گا جدو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس انداز دے نال کعبے وچ داخل ہوئے ہونے نے کہ میرے آقا عاجزی تو سر جھکایا ہویا ہے۔ آقا نے طواف کر لیا، آقا نے عمرہ کر لیا۔ فرمایا عثمان نو بلا کے لے آؤ، او جس کل کعبے دیاں چابیاں سن۔ صحابہ دوڑ دے گئے، جا کے عثمان بن طلحہ دا دروازہ کھٹکایا، وہ باہر آیا، کہنے لگے تینوں حضور بلا رہے نے۔ انہوں سارا وہ منظر یاد آ گیا، انہوں ساریاں آقا دیاں کیتیاں گلاں یاد آ گئیاں، انہوں سارا منظر یاد آ گیا کہ میرے کلو محمد نے چابیاں منگیاں سن تے میں نہیں سی دتیاں۔ انہاں آکیا سی ایک گھڑی آئے گی، ایک ٹائم آئے گا کہ یہ چابیاں اللہ مینوں دے گا۔ آج محمد دی زبان چو نکلی ہوئی گل سچ ثابت ہو رہی ہے، جو ساری کائنات میں، جو ساری کائنات میں سب کا امام ہے، جبریل ان کے در کا ادنا غلام ہے، جبریل ان کے در کا ادنا غلام ہے۔
تھوڑا جزولہ چھڑو لا ریب ہے یہ بات صداقت پہ مشتمل کہ سرکار کا کلام خدا کا کلام ہے سرکار کا کلام خدا کا کلام ہے انہوں یاد آ گیا اے محمد آپ نہیں سی بولیا انہوں بلوایا گیا سی لگتا ہے رب نے وعدہ کر لیا سی سونیا جلدی واپس آئے گا تے فاتح بن کے آئے گا اے سارے اپنی مکانہ دیاں اندروں کنڈیاں لا کے بیٹھے ہونگے ڈر کے بیٹھے ہونگے تینوں حضور بلا رہے نے تے چابیاں عثمان دی والدہ کول سن ماں کہن لگی میں چابی نہیں دینی انہیں کہ امی دے دے ورنہ میں قتل ہو جاواں گا میں نو لگ گیا پتا محمد بھی سچا ہے اودا دین بھی سچا ہے جو جی زبان وچوں نکلے صلی اللہ علیہ وسلم او حق ہوندے تے سچ ہوندے پھر من لے میرے نبی دی زبان چوں نکلی ہوئی ہر گل آکھو حق کے آکھو میں سارے نہ بولو جی عقیدہ او تے بولے نا میرے نبی دی زبان چوں نکلی ہوئی ہر گل اچھی آکھو میرے نبی دی زبان چوں نکلی ہوئی ہر گل حق کے یہ میرا نبی ابو بکر نو صدیق آکھے عمر نو فاروق آکھے عثمان نو ذوالنورین آکھے علی نو اسد اللہ آکھے حسن و حسین نو جنت جوانہ دا سردار آکھے اپنی بیویاں نو مومنہ دیاں ماما آکھے اچھی آکھو میرے نبی دا دعوی توحید وی اعلان وی بیان وی کلام بھی پیغام بھی جڑا میرے نبی تے نازل ہویا قرآن بھی میرے نبی دی دیانت امانت شرافت صداقت لطافت صداقت بھی میرے نبی دی امت بھی امی دے دے چابیاں سبحان اللہ آہا عثمان نے چابیاں پکڑیاں حضور کو لا گئے حضور فرماندے نے لیا بھائی دبکہ نہیں ماریا انداز نہیں بدلیا انداز ہوئی سی جو پہلے دن سے لیا بھائی ہونتے دے دے ہونتے دے دے انہیں چابیاں میرے آقا دیاں ہتھاں مبارکہ تے رکھیاں تے میرے نبی نے جی پکڑیاں سبحان اللہ وے میں کچھ کہنا ہے اے چابیاں کعبے دیاں عثمان نے میرے نبی دے ہتھاں تے رکھیاں اللہ فرماندہ سونیاں صرف چابیاں تینوں کعبے دیاں نہیں دیتیاں میں تینوں جنت دیاں چابیاں دا بھی وارث بنایا ہے جنہیں اج کعبے دا دروازہ محمد تو پیا کھولنے ایویں جنت دا دروازہ بھی آیا تو آخرتے میں لیکن دروازہ پہلے تو ہی کھولے گا نبی تیرے قدمہ تے چل کے جنت آن گے آقا نے دروازہ کھولیا اندر گئے آنسو بہائے نفل ادا کیتے اللہ دا شکر ادا کیتا ہن عثمان کھڑے آرڈر دین گے مارو تلوار گردن اڑا دیو انہوں کی پتہ سی اے تلوار نل نہیں ماردہ اے پیار نل ماردہ ہے اے لوہے دی تلوار نل نہیں ماردہ اے اخلاق دی تلوار نل ماردہ ہے کیونکہ میرا نبی جنہوں لوہے دی تلوار نل مارے انہوں جنت کوئی نہیں جا سکتا تے جنہوں پیار نل مارے انہوں دوزخ کوئی نہیں لے جا سکتا لوہے دی تلوار نل مر گیا نبی دیتوں تے سدھا دوزخ جائے گا اخلاق دی تلوار نل مر گیا تے سدھا انتظار کر رہے ہیں حضور باہر نکلے حضور مسکرائے
تینوں نے سی آکھیا اللہ مینوں چابیاں دے گا تے جنوں میں چاہواں گا انہوں ہی دیاں گا. ہن او دے تے وہم و گمان وچ بھی نہیں سی کہ نبی فیصلہ کی پہ فرماندے نے میں لے او پھڑ. تواڈی کی تو سبحان اللہ نکلے بھائی. لے پھڑ چابیاں عثمان لے جا. تے نال اگلا جملہ حضور نے فرمایا میں دنیا کروڑوں تبدیلیاں آن گیاں قیامت تک کی چابیاں تیرے خاندان اچ رہن گی. کوئی بادشاہ کوئی جابر کوئی ظالم تیری فیملی تو اے چابیاں نہیں لے سکے گا. 1447 سال گزر گئے نے آج بھی حضرت عثمان بن طلحہ دے خاندان دے فرد کول چابیاں نے جنہوں محمد چابی دے چھڑے نا او دے کول کوئی لے. میں کو گال کرنی ہے نبی جنہوں دو کوئی شاید دے چھڑے نا اس کول کوئی لے. بولو میرا نبی اگر کسی نو جھنڈا دے چھڑے تے کوئی نہیں لے سکدا. اگر میرا نبی کسی نو مسلح دے چھوڑے تے کوئی زبردستی. اے میرے نبی دا اخلاق ہے اے میرے نبی دا پیار ہے. کچھ خلق نے کیا اللہ جل اونچی بولے خواب حضور دا دیدار ہو جائے. کچھ خلق نے کیا کچھ پیار نے کیا. کچھ خلق نے کیا کچھ پیار نے کیا. مسخر سارے جہاں کو شاہ ابرار نے کیا. سکیم اس طرف سرکار کو ایذا دینے کی ہوتی تھی. چشمان رحمت ادھر آسیوں کے غم میں روتی تھی. ارادے اس طرف تھے کہ محمد کو دنیا سے مٹا ڈالیں. ارادے اس طرف تھے کہ دنیا کو دوزخ سے بچا ڈالیں. ارادے اس طرف تھے کہ دنیا کو دوزخ سے بچا ڈالیں. ذرا سبحان اللہ دی چھالنی چاہی دی ہے. ایک دفعہ پھر کہہ دے اے میرے محبوب علیہ السلام دا اخلاق. آنا ذرا حضور نے مکہ فتح کر لیا. پتھر مارن والے پریشان بیٹھے نے بدلہ لیا جائے گا. جادوگر کہن والے غمگین نے اج گردنہ اڑائیاں جان گیاں. پیرج کنڈے بچھان والے پریشان نے اج تے پھر ساڑی خیر نہیں. ابو سفیان دی بیوی حضرت ہندہ جڑی بعد حضرت ہندہ بنی ہے ہند بھی کہندے نے. وہ کہندی ہے میں سوچ رہی سا سورج غروب ہو لین دیو رات نو محمدی لشکر نکلے گا گاجر مولی دی طرح کٹے گا کیما کرے گا دشمنہ دا تونا اڈن گیاں شور شرابہ ہوئے گا. انتظار کر دیئے دروازہ تے میرا بھی کھٹکایا جانے. وہ کہہ دیا نا عشاء ہو گئی کوئی شور نہیں. رات 10 بج گئے یہ نہیں کوئی شور نہیں. ادھی رات ہو گئی کوئی شور شرابہ نہیں ہویا کوئی شور نہیں کوئی حال نہیں کوئی رون دی آواز نہیں کوئی قتل و غارت دی آواز نہیں کوئی گھوڑیاں دے ہنگاہر دی آواز نہیں کوئی تلواراں دی چھنکار نہیں. کہندیاں نے میں برقع پایا تے چھپ کے چلی گئی حرام. میں دیکھیا
اے ابو بکر، اے عمر، اے عثمان، اے علی، اے طلحہ، اے زبیر، اے سعد، اے سعید، اے بلال، اے ابو ہریرہ، فلاں فلاں فلاں، میں تکیا تے میں لب رہی ساں محمد کتھے وے، لب دی میں حتیم دے مقام دے قریب آئی، ملتزم دے کول حضور ہاتھ اٹھائے ہوئے لیں، آنسو بہائے ہوئے لیں۔ آئے غیر اخلاق میرے نبی دا، حضور دعا پہ منگ دینے، اللہ فلانے نو بھی معاف کر ہدایت دے، فلانو بھی معاف کر ہدایت دے۔ جنہ نے حضور نو سب تو زیادہ ستایا سی نا، انہاں واسطے نبی دعا پہ منگ دے، فلانے نو بھی ہدایت دے، معاف کر۔ کہندیاں نے اچانک زبان تے آیا، اللہ ہندہ نو بھی معاف کر تے ہدایت دے، میرے پیراں چو زمین نکل گئی، تو کچھ سوچنی ہے محمد کچھ پیا سوچدا ہے۔ اے میرے نبی دا اخلاق عظیم ہے۔ اللہ دا قرآن کہندا وا انک لعلی خلق عظیم، تائیوں صحابہ جمع ہو کے امی عائشہ دا دروازہ پہ کھٹکان دینے، امی جی سوال پوچھن آئے ہیں کیڑا؟ حضور دا اخلاق دے دسو، حضور دا اخلاق دسو۔ امی کہندی ہیں قرآن نہیں پڑھ دے، یہ پڑھنے ہیں اسی تے حضور دا اخلاق پوچھے، فرمایا الحمدللہ والناس دی سین تک سارا قرآن میرے محمد دا اخلاق ہے۔ سبحان اللہ دی آواز نہیں آئی یار، سارا قرآن میرے محبوب دا اخلاق ہے۔ اگر کوئی تیرے نال توڑے او دے نال جوڑ، اے میرے نبی دا اخلاق ہے۔ کوئی شے تو منگیے نہیں دیتی تے جدو انہوں لوڑ پوے تو دے دے، اے میرے محبوب دا اخلاق ہے۔ غزوہ بدر تو نہ جدو قیدی ہو کے آئے نا، قیدی مشرکین بڑے بڑے، حضور نے فرمایا انہوں مسجد نبی دے ستونہ لال بند دیو، جکڑ کے بند دیتے گئے، ہاتھ پیرانت کڑیاں لا کے تے کس کے بند دیتے گئے۔ رات ہوئی، سارے صحابہ ستے نے، حضور نو نیند نہیں آ رہی۔ اللہ آقا کی گل ہے، اللہ نے پتا دیتی ہے۔ کیا ایک غم تے نہیں ہے کہ توڑی بیٹی رقیہ فوت ہو گئی ہے، تو تیاں فوت ہو جان دے پیو نے کوئی غم نہیں ہوندہ۔ تی ہوئے نبی دی، حضرت عثمان دی بیوی، بیٹی دا غم نہیں سون دے رہا، فرمایا نہیں یہ گل نہیں، اے جڑے میرے دشمن قیدی نے، انہاں دیاں تسی مشکان ذرا سختی نال بنیاں نے، انہاں دیاں کراہن دیاں آوازاں آ رہیاں نے، ہائے ہائے دیاں آوازاں آ رہیاں نے، میں محمد نو نیند نہیں آ رہی۔ اچھا آقا ایدہ مانے توڑا چاچا عباس بھی تے قید کیتا ہویا ہے، ذرا اونو بھی چھڑ دئیے۔ فرمایا نہیں نہیں نہیں، ساریاں دیاں مشکان تے رسیاں ٹلیاں کر دے ہو تاکہ انہاں نو سکون آ جائے۔ میرا دشمن سکون چاہے گا، میں محمد سکون وچ آ جاواں گا۔ اے میرے محبوب دا اخلاق وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ایک دن ابو جہل نے میرے محبوب نو کتنا ستایا ہے کہ حضور دی توہین آخری حد تک کر چھڑی ہے۔ حضرت حمزہ شکار کر کے واپس آئے نے، لونڈی نے سارا واقعہ سنایا، حمزہ نو جوش آیا، سدھے گئے جا کے ماری کمان کھچ کے ابو جہل دے سرے لولوان کر گیا، کیا ہے خبردار، آج کے بعد میرے بھتیجے محمد کو ہاتھ لگایا تو ہاتھ توڑ دوں گا۔ کیا ہوا جو ہم کلمہ نہیں پڑھتے، لیکن لاوارث سمجھ لیا ہے تو نے، ٹانگیں توڑ دوں گا اگر تو نے کسی قسم کی آج کے بعد کوئی حرکت کی
میں محمد کا باڈی گارڈ ہوں. اتنا کھچ کے ماریا کو دے سر چ لو نکلا ہے, خون و خون ہو گیا. خون و خون کر کے تے حضور کو حضرت حمزہ آ گئے تے کہنے بھتیجا خوش ہو جا میں بدلہ لے آیا. کی کیتی کہ تیرے دشمن ابو جال دا میں خون کٹ گیا تے میرے نبی نے ہو رونا شروع کر دیتا. ہون کیوں روندے ہو چاچا میں بدلے لین نہیں آیا, مینوں تے اللہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ اکبر. شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول. شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول. دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول. اور یہ بندہ نوازی کہ جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے. اور یہ بندہ نوازی کہ جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے. میرے محبوب علیہ السلام دی صورت سیرت کردار تے اخلاق جزاک اللہ. اے میرے محبوب دا خلق کاش کہ اس امت وچ بھی میرے نبی دے اخلاق آ جاندے. حضرت حمزہ پوچھ دے نے دس بھتیجیا کیویں خوش ہونے. فرمایا میں تا خوش ہواں گا کہ تو کلمہ پڑھ لے. میں تا خوش ہواں گا تو کلمہ پڑھ لے. وہ کہتے ہیں سونیا خوش ہو جائیں گا نا, خوش ہو جاؤں گا. پڑھا دے کلمہ لا الہ الا اللہ. آواز نہیں آ رہی. لا الہ رسول اللہ. اے میرے آقا دا اخلاق ہے. ایک دن آقا مدینے دے اندر ایک درخت دے تھلے آرام پہ کر دے سن. سبحان اللہ. تے تلوار حضور دی درخت نہ لٹکی ہوئی سی. یہودی نے موقع تاڑیا, لو جی سو گئے نے تے لہذا میں جا کے نعوذ باللہ مسلمانہ دے نبی نو قتل کر دیں. آ کے انہوں نے تلوار اتاری تے تلوار اتار کے میرے محبوب دے انج کر کے مارن لگا. حضور نے اکھیاں کھولیاں, اکھیاں کھولیاں میرے نبی نے تے حضور مسکرا کے فرمان لگے لوارے سمجھے ہوئی میرا پہرے دار. آواز آئے یار, آواز آئے یار. سارے نہ بولو اللہ نال پیار کرن والے دے بولو نا. میرا پہرے دار, میرا پہرے دار اللہ, میرا پہرے دار اللہ. او کہن لگا بہتیاں گلاں نہ کرو, دسو میری تلوار تو کون بچائے گا. حضور دی زبان جو نکلیا آواز آئے یا اللہ جڑا تیرا نام لوے دی نسل جی کوئی غیر دا محتاج پیدا نہ ہو. اللہ 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 اللہ. حضور کی زبان سے نکلے اللہ, روب نہ ہو. یوں ہی حضور نے فرمایا اللہ, ہاتھ جو تلوار گری زمین تے جا. یہودی لرزہ پر اندام ہو گئے. سمجھ نہیں آ رہی کی بڑھیا میرے نال. اوئی اوئی تلوار اٹھا لئی رب دے یار. اے میرے نبی دا پیار. اٹھائی تلوار. میں ہون تو دس میری تلوار تو تینوں کون بچائے گا.
وہ تو سوچ نہیں سکتا کہ تلوار محمد کے ہاتھ آ جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی یاد نے بھائی جی ہوں تمہیں پتہ ہے کہ میں جمعے دیاں چھٹیاں کرنا ٹھیک ہو گیا، یہ تمہیں پتہ ہے تو ہوں یہ چھٹیاں ہوندیاں رہنیاں نے، جدو پتر جوان ہو جاننا تو پیو نے ویسے چھٹی کر جانی چاہیے۔ ہوں چونکہ میرا بیٹا جوان ہو گیا ماشاءاللہ وہ بھی خطیب ہی ہوں میری جگہ تے وہ جمعہ پڑھا جاتا ہے، تہاڈا جمعہ ضائع تو نہیں نہ ہوندا۔ ہوں میرے نال تسی ویسے روسے بیٹھے ہو کہ ہوں تہاڈا منڈا آئے گا تو وہ کہے گا تو سبحان اللہ کہاں گا، آج میرے آنکھیں کاکھ لو ایک دو جمعے چھڑ کے وہ دے آنکھیں آکھ لئیو۔ ماشاءاللہ بھائی اسماعیل صاحب دے بچے بھی جوان ہو گئے نے، ساڑھے بچے بھی جوان ہو گئے نے، اللہ انہوں نے صحت دے، اللہ تندرستی دے، اللہ بھائی اسماعیل صاحب نے شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ تو زندگی دا کی پتہ ہے کیڑے موڑ تے مک جائے بھائی۔ بھائی جدو میں 20 سال میں پورا اس مسجد دا جمعہ نہیں چھڑیا تو تہاڈے کول مطالبہ کوئی نہیں کیتا جو ہوں چھڑن لگ پہ ہیں تو ناراض کیوں ہوندے ہو؟ ان کی یاد نے میں پڑھتا ہی نہیں شعر، ان کی یاد نے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں، ان کی یاد نے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں، ان کی یاد نے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں، جس راہ وہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ وہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، آخری مرتبہ کہو گل مکدی پئیے۔ ساڑھے وچ اخلاق کدھر گئے نے؟ صحابہ دا غلام صحابہ دی غلامی دا دعویٰ کردہ ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ حسین حسین کرن والا حسین حسین کہندہ ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ کسی آکے اسی ویران مسیطاں پچھ دیاں نے، حبدار حسینی کت گئے۔ ویران مسیطاں پچھ دیاں نے، حبدار حسینی کت گئے، کت گئے سرائکی کتنے کہاں گئے کتے گئے۔ ویران مسیطاں پچھ دیاں نے، حبدار حسینی کت گئے۔ پانچ ٹیم اذان تا ہوندیے، دلدار حسینی کت گئے۔ نماز تلاوت ادب حیا میں یار حسینی کت گئے۔ بس نادے کیسر مومن ہیں، کردار حسینی کت گئے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حضور دے ہاتھ وچ تلوار ہے، کہن لگا سنیا میں سنیا ہے، تو لوہے دی تلوار نال نہیں ماردا، تو اخلاق دی تلوار نال مارنا ہے۔ اے سنیا میں سنیا ہے، تو لوہے دی تلوار نال کم ہی مارنا ہے۔ میرے تے او تلوار چلا جڑی ابو بکر تے چلائیے، عمر تے چلائیے، عثمان و علی صحابہ تے چلائیے۔ حضور فرماندے نے جاؤ اے تینوں معاف کیتا۔ انج دا کوئی اخلاق والا آئے گا؟ جاؤ اے تینوں معاف کیتا۔ اسا کہ ہن میں جانا کدھر ہے؟ ہن رواں گا تے تیرے نال رواں گا، جاواں گا تے تینوں نال لے کے جاواں گا۔ حضور فرماندے نے میرے نال رہنے ہی ایک شرط پڑھ لے، لا الہ آواز آئے آواز آئے آواز آئے، لا الہ جنہوں کلمے نال پیارے بار والے بھی اندر والے بھی، ایک کوئی سیاسی نعرہ نہیں، عادت پاؤ موت ویلے نصیب ہو جائے گا۔ لا الہ
بل بولے شدان باغ بہاراں شدان ماں پیو سن جوانی شدان صحبت یاراں اج پڑھ لے لا الہ الا باپ مرے سر ننگا ہووے ویر مرن کنڈ خالی ماواں باج محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی پڑھیے لا بھائی سینے ٹھنڈ نہیں بہ رہی کلمے نال پیار ہے تو ذرا مزہ آ جائے لا اے مرنا مرنا ہر کوئی آنکھیں تے میں بھی آنکھاں مرنا جس مرنے وچ اللہ راضی اس مرنے تھی کی ڈرنا اج ٹائم ہی پڑھ لے لا اے میرے نبی دا اخلاق سی کہ اس یہودی نے بھی میرے نبی دا کلمہ پڑھ لیا آخری میسج لے جاؤ اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو صبر دا مادہ پیدا کرو اخلاق درست کرو انشاءاللہ دنیا تے حکومت کرو گے اپنے اخلاق صحیح کرو حضور علیہ السلام دے اخلاق مو سکھو کہ ساڑھا نبی کتنا حوصلے والا سی اگر نبی حوصلے والا ہے تو امتی نو حوصلہ نہیں کرنا چاہیے نبی با اخلاق ہے امتی نو اخلاق نہیں دکھانا چاہیے تو اللہ پاک سانو اپنے محبوب دے اخلاق تے چلن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین